بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصنوعی ذہانت، جسے انگریزی زبان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، انسانی لغت میں ایک نیا اضافہ ہے۔ 1935 سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ لفظ پھیل کر بے شمار معنی کا ذخیرہ بن جائے گا۔ کمپیوٹر اور سپر کمپیوٹر کے نام سے دنیا واقف نہ تھی، اور نہ کسی کو معلوم تھا کہ ذہانت مصنوعی بھی ہو سکتی ہے۔ ذہانت یا انٹیلیجنس انسانی دماغ کی ایک سرگرمی کا نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص زیادہ ذہین ہے اور فلاں نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص زیادہ گہری اور وسیع سوچ کا مالک ہے اور دوسرا اس نعمت سے خالی ہے۔ ذہانت ایک قسم کی نعمت خداوندی ہے، اس پر ہمارا اختیار نہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ فلاسفر یا دانشور ہوئے ہیں، ان کی تعداد دنیا کی آبادی کے مقابلے میں بہت کم رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کا اولین تصور اگر ذہن میں لانا ہو تو اسے ریاضی کے 4 اولین ابتدائی قاعدوں کی مدد سے لایا جا سکتا ہے۔ میری مراد جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم سے ہے۔ یہ چاروں ریاضی کے وہ قاعدے کلیے ہیں جن پر مصنوعی ذہانت کا دار و مدار ہے۔ اولین کمپیوٹر کا دار و مدار بھی مشینی ذہانت پر تھا۔ انسانی دماغ جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے اصولوں پر جو کام کر سکتا ہے، اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور اس میں وقت بھی زیادہ صرف ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم اس سوال کو حل کرنا چاہیں کہ 41.9 ملٹیپلائی بائی 345.5 کا حاصل ضرب کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ضرب کے ایک پیچیدہ عمل سے گزرنا پڑے گا جس میں زیادہ وقت درکار ہوگا۔ لیکن اگر اس سوال کو کسی کیلکولیٹر کی مدد سے حل کرنا چاہیں تو اس پر بہت ہی کم وقت لگے گا۔ آج کل تو ہر دکاندار کے پاس ایک کیلکولیٹر سامنے رکھا ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد سے ضرب، تقسیم، جمع اور تفریق کا عمل منٹوں سیکنڈوں میں کر لیتا ہے، اور یہی مصنوعی ذہانت ہے جو انسانی ذہانت کے مقابلے میں بہت تیز اور بہت کم وقت لیتی ہے۔ جب کیلکولیٹر کا رواج نہ تھا تو دکاندار اور گاہکوں کو سودا سلف خرید کر ان کی قیمت ادا کرنے میں جس حساب کتاب کی دقت کا سامنا ہوتا تھا، وہ بہت وقت مانگتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے اور ہم بہت جلد مشینی ذہانت کی مدد سے اپنا وقت اور محنت بچا لیتے ہیں۔ لیکن مصنوعی ذہانت کی بعض کمزوریاں بھی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر انسانی دماغ سوچ کر جو فیصلہ کرتا ہے، کمپیوٹر یا مشین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم جو کچھ مشین میں فیڈ کریں گے، وہ مشین اسی فیڈ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ انسانی ذہانت ہی ہے جو ایسا کر سکتی ہے اور لامحدود ہے۔ انسانی یا اصلی ذہانت اور مصنوعی ذہانت میں ایک فرق اور بھی ہے۔ انسانی دماغ بیک وقت ایک سے زیادہ موضوعات کو سوچ سکتا ہے، لیکن مشین ایسا نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر انسانی ذہانت اگر یہ سوچتی ہے کہ اس کے سامنے ہرے بھرے درختوں کا ایک بڑا جنگل ہے، تو اس جنگل کے علاوہ انسانی دماغ ساتھ ہی صحراؤں، میدانوں، دریاؤں اور فضاؤں کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ لیکن مشین یا مصنوعی ذہانت بیک وقت ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ایک ہی دائرے میں گھومے گی۔ اس کی تفصیل بے شک بہت زیادہ تعداد میں ہو، لیکن اس کا ماخذ اور منبع ایک ہی رہے گا۔ جبکہ انسانی دماغ بیک وقت ایک سے زیادہ تعداد میں مختلف موضوعات کا احاطہ کر سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت میں ایک اور بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جذبات و احساسات سے عاری ہے۔ کوئی روبوٹ کسی انسانی جذبے کا حامل نہیں ہوتا۔ اس میں ہم جو کچھ بھرتے یعنی فیڈ کرتے ہیں، وہ وہی کچھ اگلتا ہے، اس کا رد عمل کرتا ہے۔ یہ روبوٹ یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کسی انسانی جذبے سے بالکل خالی اور عاری ہوتا ہے۔ جذبات کو مشینوں میں سمویا یا سمایا نہیں جا سکتا۔ انسانی ذہانت میں مروت، غم، خوشی، غصہ وغیرہ کا اظہار ہم آئے روز دیکھتے ہیں، لیکن مصنوعی ذہانت میں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہ موضوع بہت مشکل، طویل اور پیچیدہ ہے۔ آپ اسے گوگل کر کے دیکھیں تو پڑھتے پڑھتے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور تفصیلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ انسان نے ماضی قریب میں مشینوں سے بہت کام لیا اور لے رہا ہے۔ مشینوں نے بہت سے مسئلے حل بھی کر دیے ہیں۔ مصنوعی ذہانت نے انسان کو نئی راہیں دکھائی ہیں اور سمجھائی ہیں، لیکن انسانی اور اصلی ذہانت ایک خدا داد عطیہ ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں۔
مستقبل کی دنیا میں جہاں انسان کو مصنوعی ذہانت کی ضرورت ہوگی، وہاں اسے اصلی اور انسانی ذہانت کی ضرورت اور زیادہ وسیع تر انداز میں ہوگی۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مصنوعی ذہانت ایک نئی اصطلاح ہے اور آہستہ آہستہ وائرل ہو رہی ہے، لیکن ہم مشرق کے مکین مسلمانوں کی یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اسی مشرق میں جاپان، چین، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ملائیشیا اور تائیوان بھی شامل ہیں۔ وہاں ایک عرصے سے ٹیکنیکل روبوٹوں سے کام لے کر بھاری اور درمیانے درجے کے ہتھیار پروڈیوس کیے جا رہے ہیں۔ وہاں کار سازی، ٹرک سازی، ٹرین سازی، جہاز سازی، آبدوز سازی، میزائل سازی اور ڈرون سازی کے لیے انسانی ذہانت کی جگہ مصنوعی ذہانت سے کام لیا جا رہا ہے۔ ان مشرقی کارخانوں میں بھی اب انسان بہت کم اور روبوٹ زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں انسانی آبادیاں کم ہیں۔ ہمارا ہمسایہ انڈیا اگرچہ آبادی کے لحاظ سے چین سے بازی لے گیا ہے، لیکن اس کا چندریان 3 نام کا سیارہ 23 اگست کو چاند کی سطح پر اترنے والا ہے۔ اس طرح روس، امریکہ اور چین کے بعد انڈیا چوتھا ملک بن جائے گا جس کا سیارہ چاند کی سطح پر لینڈ کرے گا۔ یہ سیارہ انسانی ذہن کی پیداوار سے بڑھ کر مصنوعی ذہن کی پیداوار ہے، یعنی مصنوعی ذہانت سے کام لے کر چندریان 3 کو چاند پر بھیجنے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ اب اسی ذہانت کو کام میں لایا جائے گا اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح انڈیا بھی انسانوں کی بجائے مشینی روبوٹوں سے کام لے کر وار پروڈکشن کلچر کی طرف بڑھتا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں انڈیا کی انسانی آبادی گھٹنی شروع ہو جائے گی۔ دوسری طرف ہم پاکستانی ہیں کہ ہماری آبادی 24 کروڑ سے بڑھ چکی ہے اور گزشتہ 6 برسوں میں 3.5 کروڑ نفوس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ہم ابھی تک سیاسیات کے گرداب میں گرے ہوئے ہیں۔ صبح و شام و شب ہمیں صرف ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں۔ دیکھتے ہیں یہ ڈرامہ کب تک چلتا ہے۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔